میں اس کلام کو ریلیز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگیوں میں، آپ کے خاندانوں میں بہار شروع ہونے کو ہے، کثرت کی بارش کی آواز ہے، میں اس آواز کو سن سکتا ہوں، اور یہ کلام آپ کی زندگیوں میں، آپ کے ازواج میں، آپ کی نسلوں میں برکت کو لے کر آئے گا، اور جہاں جہاں امید ختم ہو گئی ہے، خوشی ختم ہو گئی ہے، وہی سب کچھ ہوگا۔ ہیلیلویا۔ خداوند آسمانی باپ، میں تیرے لوگوں کے ساتھ مل کر اپنے ہاتھ آسمان کی جانب اٹھاتا ہوں، تیرے حضور منت کرتا ہوں کہ اپنے کلام کو جاری کر، وہ کلام جو ہماری ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دیتا ہے، ہمارے حالات کو بدل دیتا ہے، ہمارے تعلقات کو درست کرتا ہے۔ اے خدا اس کلام کو نازل کر خدا، جو نا امیدی میں امید پیدا کرتا ہے، جو صحرا کو وادیاں بنا دیتا ہے، یسوع مسیح کے نام سے جو ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دیتا ہے، جو سوکھی ہڈیوں کو جان دیتا ہے، یسوع مسیح کے نام سے اپنے کلام کو نازل کر، جو بند آنکھوں کو کھول دیتا ہے، یسوع کے نام سے جو بند ذہن کھول دیتا ہے، اپنے کلام کو نازل کر، جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، اپنے کلام کو نازل کر، جو بیابان میں راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کرتا ہے۔ اے خدا اپنے کلام کو نازل کر، ہم اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتے ہیں خدا، سیکھنے اور سکھانے کے عمل میں تو ہماری مدد کرے، ہماری مدد کرے، ہماری مدد کرے خدا، ہمارے ذہن کھل جائیں، ہمارے دل کھل جائیں، ہمارے کان کھل جائیں خدا، اور ہم تیرے کلام کو پورے طور پر خدا اپنی زندگیوں میں قبول کر سکیں، اور خدا آج وہ میریکلز ہوں جو آج سے پہلے نہیں ہوئے، یسوع مسیح کے نام سے، یسوع مسیح کے نام سے، آمین 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 آمین۔ ہم سب کلام خدا کی تعظیم کے لیے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے۔ میرے ساتھ نکالیے سلاطین کی پہلی کتاب 18واں باب 42ویں آیت سے باب کے آخر تک، یعنی 46ویں آیت تک سب کو مل گیا؟ ہم مل کر بلند آواز سے تلاوت کریں گے۔ سو اخیب کھانے پینے کو اوپر چلا گیا، اور ایلیا کرمل کی چوٹی پر چڑھ گیا، اور زمین پر سرنگوں ہو کر اپنا منہ اپنے گھٹنوں کے بیچ کر لیا، اور اپنے خادم سے کہا، ذرا اوپر جا کر سمندر کی طرف تو نظر کر۔ سو اس نے اوپر جا کر نظر کی اور کہا، وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا، پھر 7 بار جا، اور 7ویں مرتبہ اس نے کہا، دیکھ، ایک چھوٹا سا بادل آدمی کے ہاتھ کے برابر سمندر میں سے اٹھا ہے۔ تب اس نے کہا کہ جا اور اخیب سے کہہ کہ اپنا رتھ تیار کرا کے نیچے اتر جا، تاکہ بارش تجھے روک نہ لے۔ اور تھوڑی ہی دیر میں آسمان گھٹا اور آندھی سے سیاہ ہو گیا، اور بڑی بارش ہوئی، اور اخیب سوار ہو کر یزرعیل کو چلا، اور خداوند کا ہاتھ ایلیا پر تھا، اور اس نے اپنی کمر کس لی، اور اخیب کے آگے آگے یزرعیل کے مدخل تک دوڑا چلا گیا۔ آمین۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کی زندگیوں میں معجزات کرنے کا سبب ٹھہرے۔ آمین۔ اپنے ساتھ والے سے کہیے، آج کا کلام میرے لیے ہے۔ آمین۔ اپنی لائن سیدھی کیجئے اور ترتیب کے ساتھ بیٹھ جائیے پلیز۔ تھینک یو جیزس، پریز گاڈ۔ آپ میں سے کیسا بھی ہے جو آج پہلی بار اس کلیسیا رفاقت میں آیا ہے؟ جو آج پہلی بار آئے ہوں؟ پریز گاڈ۔ یہ جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے،
یہ کلام سب سے پہلے میرے لیے ہے، اس کے بعد آپ جو یہاں بیٹھ کر سن رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسے آن لائن سن رہے ہیں، وہ ملک میں ہیں یا ملک سے باہر ہیں، کلیسیا کا حصہ ہیں یا انڈیویجولی کہیں پر الگ سے اپوائنٹڈ ہیں، سفر کر رہے ہیں، کہیں پر بھی ہیں، یہ کلام ان کے لیے بھی ہے۔ میں ان دنوں بہت سے پریشرز میں سے گزر رہا ہوں، روحانی بھی، جسمانی بھی، معاشی بھی، ہر طرح کے پریشرز میں سے میں گزر رہا ہوں۔ ہر ایک شخص جو مل رہا ہے، ملنے کو آ رہا ہے، وہ اپنے نفع کے لیے آ رہا ہے، کچھ لینے کے لیے آ رہا ہے، اپنی ضرورتیں بیان کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اور میں خدا کے حضور سم ٹائمز ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بھی کچھ نہیں بچتا، اور پھر آپ صرف انکار ہی کر سکتے ہیں کہ بھائی میرے پاس بھی، بہن میرے پاس بھی اب کچھ نہیں ہے، اس لیے اب میں آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد پھر ان کا جو رویہ ہوتا ہے وہ انتہائی عجیب ہوتا ہے کہ پادری صاحب آپ کے پاس بھی کچھ نہیں ہے؟ ہاں، میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، میں بھی آپ جیسا انسان ہوں، آپ کے پاس اپنے گھر کی ذمہ داریاں ہیں، میرے پاس بہت سے گھروں کی ذمہ داریاں ہیں، کلیسیا کی ذمہ داریاں ہیں، دوستوں کی ذمہ داریاں ہیں، اور خدام کی ذمہ داریاں ہیں۔ تو ایک شخص ایک وقت میں اتنا کچھ نہیں کر سکتا جتنا کچھ ہر ایک شخص اس سے توقع کرتا ہے۔ میں ان دنوں میں خداوند کے حضور رو رہا تھا، میں نے کہا خداوند یا تو میرے پاس لوگ نہ بھیج، اور اگر وہ لوگ آئیں تو جو کچھ ان کی ضرورت ہے اس کے مطابق میرے پاس سامان، روپیہ، جو کچھ ڈیمانڈ وہ کر رہے ہیں وہ موجود ہوا کرے۔ میں جب دعا کر رہا تھا تو خدا نے یہ کلام میرے سامنے رکھا، اور کلام یہ ہے، جب اخیب ایلیا سے جدا ہو گیا ہے اور ایلیا کرمل کی چوٹی پر چڑھ گیا ہے اور زمین پر سرنگوں ہو کر اپنا منہ اپنے گھٹنوں کے بیچ کر لیا ہے، یعنی یہ سجدہ ریز ہو گیا ہے، اور اتنا زیادہ نیچے گیا ہے کہ اس کے گھٹنے اور اس کا جو منہ ہے، فیس ہے، وہ ایک ہو گئے ہیں۔ اور جب ایسا ہوا ہے تو لکھا ہے اپنے خادم سے کہا کہ ذرا اوپر جا کر سمندر کی طرف نظر کر۔ سو اس نے اوپر جا کر نظر کی اور کہا وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ میری حالت ہے اس وقت، وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں جب اس کلام کو پڑھا، اس کلام کو سنا خدا سے، میں نے کہا خدا یہی میری حالت ہے اس وقت۔ خدا نے مجھے جواب دیا، جہاں کچھ بھی نہیں ہے وہیں سب کچھ ہوگا۔ ہیلیلویا! جہاں کچھ بھی نہیں ہے وہیں سب کچھ ہوگا۔ اور نبوت کا یہ کلام میں ایمان رکھتا ہوں ہم میں سے بہت سو کے لیے ہے، جہاں کچھ بھی نہیں ہے وہیں سب کچھ ہوگا۔ ہیلیلویا! جہاں کچھ بھی نہیں ہے وہیں سب کچھ ہوگا۔ کہیے کہ یہ کلام میرے لیے ہے،
میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پچھلے چند دنوں میں خدا نے میری اس قدر حوصلہ افزائی کی ہے، میری ہمت بندی ہے، میرا حوصلہ بڑا ہے۔ اس کلام کو بنیاد بنا کر میں بیابان میں راہ اور صحرا میں ندیاں دیکھ رہا ہوں۔ ہاللیلویا! خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا، آسمان کا خدا ہمارے لیے سب کچھ کرے گا، کیونکہ اس کا کلام سچا ہے۔ جہاں کچھ بھی نہیں ہے وہیں سب کچھ ہوگا، کہ یہ کلام میرے لیے ہے۔ آمین آمین۔ سنیے، ایلیا نے 3.5 سال پہلے نبوت کی ہے کہ زمین پر میںہ نہ برسے، اور اب ایک سخت کال پڑ گیا ہے۔ دیکھیے ذرا، اگر تھوڑا سا پیچھے آ جائیں، 17ویں باب میں آ جائیں، پہلی آیت۔ اور ایلیا تشبی جو جلاد کے پردیسیوں میں سے تھا، اخیب سے کہا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، ان برسوں میں نہ اوس پڑے گی نہ میںہ برسے گا جب تک کہ میں نہ کہوں۔ یعنی کال شروع ہو گیا ہے، آسمان سے میںہ نہیں برس رہا، آسمان سے بارش نہیں برس رہی، اور اس وقت سب کچھ بارش پہ منحصر ہوتا تھا۔ کھیتی باڑی بارش پہ، جانوروں کو پانی پلانا ہے، بارش ہوگی تو ہوگا، آپ کے باغوں میں پودے درخت جوان ہوں گے، پھل پھول لگیں گے، بارش ہوگی تو سب کچھ ہوگا۔ اور اس کا مطلب اگر بارش نہیں ہے تو زمین ویران ہے، زمین بنجر ہے۔ اور اب خدا کے خادم نے دوبارہ سے بارش کے لیے دعا کرنا چاہی ہے۔ اخیب نے کہا ہے کہ بارش کے لیے دعا کر۔ خدا کے خادم نے، ایلیا نے اخیب سے کہا ہے، آ جائیے واپس 18ویں باب میں 41ویں آیت۔ پھر ایلیا نے اخیب سے کہا، اوپر چڑھ جا، کھا اور پی، کیونکہ کثرت کی بارش کی آواز ہے۔ ہاللیلویا! کثرت کی بارش کی آواز ہے۔ اخیب کو یہ آواز نہیں آ رہی، ایلیا کے ساتھ اس کا ایک انبیاء زیادہ ہے، اس کو یہ آواز نہیں آ رہی، لیکن ایلیا کو یہ آواز آ رہی ہے، کیونکہ ایلیا کو ہی یہ آواز بھی آئی تھی کہ اگلے برسوں میں میںہ نہیں برسے گا، اور اب ایلیا ہی کو یہ آواز بھی آ رہی ہے کہ اب کثرت کی بارش ہوگی۔ ہاللیلویا ہاللیلویا! میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہماری زندگیوں میں ایک وقت آتا ہے جو خشک سالی کا وقت ہوتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب دوبارہ سے بہار آتی ہے۔ ہاللیلویا! جتنے لوگ اس خشک سالی میں سے گزر رہے ہیں، ان کی زندگیوں میں میں اس کلام کو ریلیز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگیوں میں، آپ کے خاندانوں میں بہار شروع ہونے کو ہے، کثرت کی بارش کی آواز ہے۔ میں اس آواز کو سن سکتا ہوں، اور یہ کلام آپ کی زندگیوں میں، آپ کے ازدواج میں، آپ کی نسلوں میں برکت کو لے کر آئے گا، اور جہاں جہاں امید ختم ہو گئی ہے، خوشی ختم ہو گئی ہے، وہی سب کچھ ہوگا۔ ہاللیلویا ہاللیلویا! کثرت کی بارش کی آواز ہے۔ کوئی کہے کہ مجھے آواز آ رہی ہے، آپ اس آواز کو سنیے جو خدا سنانا چاہتا ہے۔ جہاں کچھ نہیں ہے وہی سب کچھ ہوگا۔ ہاللیلویا! جہاں کچھ نہیں ہے، اس نے اپنے نوکر کو بھیجا ہے، کہتے جا دیکھ ذرا سمندر پر نگاہ کر، اور وہ واپس آ گیا، کہتا ہے مالک وہاں کچھ نہیں ہے، وہاں کچھ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر لیڈر ٹھیک ہے نا تو وہیں پر سب کچھ پھر سے ہوگا۔ شوکت صدیق اس کلام کو سنے اور اس پر ایمان لائے۔ اگر لیڈر ٹھیک ہے پھر وہیں پر سب کچھ ہوگا، وہیں پر سب کچھ ہوگا۔
آپ جتنے اپنے اپنے خاندانوں کے پاسبان ہیں، خاندانوں کے لیڈرز ہیں، آپ ہیڈز ہیں، آپ فادرز ہیں، آپ مدرز ہیں، آپ شاید بڑے بھائی بڑی بہن ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ خدا کے ساتھ درست ہو جائیں، جہاں کچھ نہیں ہے وہیں سب کچھ ہوگا، وہیں سب کچھ ہوگا۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ لیکن اس کی کچھ بنیادیں ہیں، میں اس طرف اپنے آپ کو بھی لا رہا ہوں، آپ کو بھی لانا چاہتا ہوں۔ اس کی کچھ بنیادیں ہیں۔ بنیاد کیا ہے؟ اس نے اخیب کو کہہ دیا ہے، یہ نبی ہے، پہلے بھی اسی کے کہنے سے بارش رکی ہے، اور اب پھر اس نے اخیب کو کہہ دیا ہے، کہتا ہے یہاں سے نکل جا، اوپر چلا جا، میں بہت تیز بارش کی آواز سن رہا ہوں۔ اس سب کچھ کے لیے اب اس نے کیا کیا ہے؟ یہ پہاڑ پر چڑھ گیا ہے، اس نے اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر لیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، پہاڑ خدا کی نظر میں بڑی خاص جگہ ہے۔ خداوند کہاں پر جا کر ساری رات دعا کرتا تھا؟ پہاڑ پر۔ متی 17ویں باب میں خداوند کی شکل صورت کہاں پر بدلی؟ پہاڑ پر۔ ٹرانسفیگریشن کا جو واقعہ جہاں پر خداوند کی حیت بدل گئی، وہ کہاں پر تھا؟ پہاڑ پر تھا۔ اور خداوند نے موسیٰ کو کہاں بلایا تھا؟ پہاڑ پر بلایا تھا۔ خداوند نے 10 احکام کہاں پر دیے تھے؟ پہاڑ پر دیے تھے۔ تو پہاڑ خدا کی نظر میں بہت خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب آپ پہاڑ پر جاتے ہیں تو جو سب سے پہلا کام ہوتا ہے، آپ اپنے آپ کو ہمبل کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو جھکاتے ہیں، کیونکہ پہاڑ پر آپ ایسے تن کے نہیں چل سکتے، اکڑ کے نہیں چڑھ سکتے۔ پہاڑ پر چڑھنے کے لیے آپ کی کمر کو جھکنا پڑتا ہے، آپ کو اپنے آپ کو جھکانا ہے، اپنے آپ کو عاجز کرنا ہے۔ چڑھنا اوپر ہے، جانا اوپر ہے، لیکن اپنے آپ کو عاجز کرنا ہے۔ بعض اوقات ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں، اوپر جانا چاہتے ہیں، لیکن ہم اکڑ کے جانا چاہتے ہیں، ہم چودھری صاحب بن کے جانا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، خدا کے کلام میں لکھا ہے، خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے کیسے رہو؟ فروتنی سے، عاجزی سے رہو، تو وہ تمہیں وقت پر کیا کرے گا؟ سر بلند کرے گا۔ جو پہلی چیز ہمیں اس ٹیکسٹ میں سے سمجھ آتی ہے، یہ پہاڑ پر چڑھ، اور اس نے اپنے آپ کو عاجز کیا ہے، اس نے ہمبل کیا ہے، یہ بینڈ ہوا ہے پہاڑ پر چڑھنے سے پہلے۔ میں نے بہت ہائیکنگ کی ہے، پہاڑ پر آپ اکڑ کے چڑھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ پہاڑ پر چڑھ، آپ کے گھٹنے، آپ کی کمر بینڈ ہوتی ہے، بینڈ ہوتی ہے۔ یہ پہاڑ پر چڑھ گیا ہے۔ میں آپ کو بتانا، اپنے آپ کو عاجز کیجئے، عاجز کیجئے، حلیم ہو جائیں، فروتن ہو جائیں۔ ابھی چند دن پہلے میں ایک لیڈر کے ساتھ بیٹھا تھا، اس کے کچھ پرابلمز تھے، وہ بتا رہا تھا، وہ جی میری چرچ میں کوئی لوگ عزت نہیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا تو آپ کو عزت چاہیے کیوں ہے؟ نہیں جی دیکھیں کلام میں لکھا ہے عزت کے لائق ہے۔ میں نے کہا بالکل لکھا ہے۔ میں نے کہا لیکن یہ نہیں لکھا کہ تو عزت ڈیمانڈ کر، یہ نہیں لکھا کہ تو کھڑا ہو جائے اور کہ میری عزت کریں۔ میں نے کہا یہ نہیں لکھا۔ عزت لوگ کریں گے جب آپ عزت کے مقام پر آ جائیں گے۔ آپ کو اپنی جگہ بنانی ہے، آپ کو اس مقام پر آنا ہے جہاں لوگ آپ کی عزت کرنا شروع کر دیں۔ آپ چودھری صاحب بن کے عزت نہیں کروا سکتے ہیں۔ میں اس کی ہیلپ کر رہا تھا اور اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کہتے نہیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ایسا کرتے ہیں۔ میں نے کہا میرے ساتھ کوئی ایسا نہیں کرتا، آپ کے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ شاید آپ میں خدا کی وہ قدرت نظر نہیں آ رہی ہے جو نظر آنی چاہیے۔ خادموں کی کیوں عزت کرتے ہیں؟ کیونکہ خدا ان میں نظر آتا ہے، وہ خدا کے خادم کہلاتے ہیں۔ میں نے کہا آپ خدا کے خادم ہیں اور آپ کی عزت نہیں ہے، کہیں کچھ گڑبڑ ہے، کچھ گڑبڑ ہے۔ تو اپنے آپ کو عاجز کرنا ہے، اپنے آپ کو حلیم کرنا ہے۔ اگر کوئی کچھ کہہ بھی دے تو اسے خداوند کے سپرد کیجئے، اسے خداوند کو دیجئے۔ لکھا ہے نا، گاتے ہیں ہم، میرا مقدمہ، تو دیجئے اس کو اپنے مقدمے۔
خود سے نہیں، اپنے آپ کو عاجز کرنا ہے، حلیم کرنا ہے، فروتن ہونا ہے، پھر خدا ہمیں کیا کرے گا؟ یہ پہاڑ پر چڑھ گیا ہے، اور دوسرا کام اس نے کیا کیا ہے؟ لکھا ہے سو اخیب کھانے پینے کو اوپر چلا گیا، اور ایلیا کرمل کی چوٹی پر چڑھ گیا اور زمین پر سرنگوں ہو کر اپنا منہ اپنے گھٹنوں کے بیچ کر لیا۔ سنیے، پہاڑ پر کوئی پلین سرفیس نہیں ہوتی ہے، پلین صاف ستھری جگہ جہاں پر آپ نے کپڑا بچھایا اور آپ بیٹھ گئے۔ میں یہ ٹریل 3 کے بالکل ٹاپ پہ بھی گیا ہوں، وہاں پر بھی پتھر ہیں، چھوٹے پتھر ہیں، بجری کی طرح ہیں، نوکیلے پتھر ہیں، آپ وہاں گھٹنے بھی نہیں ٹیک سکتے۔ اور یہ کیا کر رہا ہے؟ ایلیا کیا کر رہا ہے؟ سرنگوں اپنا سر کہاں تک لے گیا ہے؟ اس کا مطلب جو اس کی یہ نیچے والی ٹانگیں ہیں، پاؤں ہیں، گھٹنے ہیں، یہ بالکل زمین کے ساتھ جڑے ہیں، پلس اس نے اپنی پوری کمر کو بینڈ کر کے اپنا سر کہاں دے لیا ہے؟ گھٹنوں میں۔ یہ لکھا ہے بائبل مقدس میں، اس کا سر کہاں چلا گیا ہے؟ سنیے، اس چیز کی طرف اشارہ ہے، اس کا سر گھٹنوں کے بیچ میں جانا اس چیز کی طرف اشارہ ہے، میں اب کوئی اور آواز سننا نہیں چاہتا ہوں۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، میں کوئی اور آواز سننا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب آپ خدا کی آواز سننے کے لیے تیار ہو جائیں گے، آپ کو بہت زیادہ چیزیں ڈسٹریکٹ کریں گی، بہت زیادہ چیزیں آپ کو اپنی طرف کھینچیں گی۔ شریر منصوبے بنائے گا، پلانز بنائے گا، آپ کی زندگی میں مداخلت کرے گا، آپ کی دعائیں زندگی کو ڈسٹرب کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے تہیہ کیا ہے کہ آپ خدا کی آواز سننا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب آپ یہ تہیہ کر لیں تو پھر اتنے ڈھیٹ ہو جائیں کہ بے شک شریر آپ کے کانوں میں آ کے انگلیاں مارے، آپ کو شریر کی آواز نہ آئے، آپ کے کان دنیا سے، دنیا کی خواہشوں سے، دنیا کی چیزوں سے بند ہو جائیں، اور آپ کے کان آسمان پر لگ جائیں۔ خدا، میں صرف تیری سننا چاہتا ہوں۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ اس نے اپنا سر کہاں دیا ہے؟ گھٹنوں میں دیا ہے۔ اور بائی دا وے، جب اس نے اپنا سر گھٹنوں میں دیا ہے تو یہ کیا کرنے لگا ہے؟ ہیلو، کیا کرنے لگا ہے؟ دعا کرنے لگا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو اگلا جو پوائنٹ ہے، جو کی ہے، وہ یہ ہے، آپ دعا کے وسیلہ سے کسی بھی سچویشن کو بدل سکتے ہیں۔ آپ دعا کے وسیلہ سے کسی بھی سچویشن کو، کسی بھی حالت کو بدل سکتے ہیں۔ ہم بعض اوقات دعائیں کرواتے رہتے ہیں، ہم دعا کرتے نہیں ہیں۔ میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، خدا آپ کی دعاؤں کے وسیلہ سے، آپ کی دعاؤں کے وسیلہ سے حیران کن کام کرنا چاہ رہا ہے، اور ان حیران کن کاموں سے پہلے خدا آپ کا اور اپنا دعائیہ تعلق جو ہے، آپ کا جو دعائیہ تعلق خدا کے ساتھ ہے، اسے درست کرنا چاہ رہا ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ ایلیا نے کیا کیا ہے؟ پہاڑ پر چڑھ گیا ہے، اس نے دنیا سے اپنے کان بند کر لیے، اپنا سر اپنے گھٹنوں میں دیا ہے، اور یہ دعا کرنا شروع ہو گیا ہے، دعا کرنا شروع ہو گیا ہے۔ میں آپ کو انکریج کرنا چاہوں گا، آپ میں سے کیسا ہے جس نے 1 گھنٹہ پورا دعا کی پریکٹس شروع کر لی ہے پچھلے 2 ہفتوں میں؟ پریز گاڈ، پریز گاڈ، پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ کوئی ایسے ہیں جو 2 گھنٹے پہ جانا چاہ رہے ہیں، جو 3 گھنٹوں پہ جانا چاہ رہے ہیں۔ میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، ہر ایک معجزہ جو رکا ہوا ہے، اس کا جواب آپ کو گھٹنوں کے بل ملے گا، دعا کرتے ہوئے ملے گا۔ آسمان جو بند ہو چکا ہے، آپ خدا کی آواز نہیں سن پا رہے ہیں، آپ حالات پر قابو نہیں پا رہے ہیں، آپ حالات پر غلبہ نہیں پا رہے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ان ساری چیزوں کا جواب
घुटनों के बल हैं, दुआ करते हुए आसमान खुल जाएगा जब आप घुटनों के बल खुदा के हुजूर बैठना शुरू कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। एलिया सरनगू हो गया है, इसने अपना सर अपने घुटनों में दे दिया है। क्या ही बेहतरीन प्रैक्टिस है, क्या ही बेहतरीन प्रैक्टिस है दुआ करने की, अपने आप को अलग करने की। मैंने बताया था ना, हमें कौन से ईमानदार बनना है? पोशीदा ईमानदार बनना है। पोशीदा, जहां कोई हमें ना देखे, बाप हो जो हमें देखे और वही हमें बदला दे, वही अजर दे, वही जो हमारी दुआएं सुनता है हमें जवाब दे। ये अलग हो गया है, आइसोलेट किया इसने अपने आप को, दुनिया से अलग हो गया, अखियब से जुदा हो चुका है ये शख्स, और अब ये घुटनों के बल है, अपना सर इसने घुटनों में दिया हुआ है और ये खुदा से दुआ कर रहा है। सुनिए, मुमकिन है जिस चीज के लिए आप दुआ कर रहे हो वो आपका शख्सी मसला हो, आप यकीन कीजिए उसका हल घुटनों के बल होकर दुआ करने में है। मुमकिन है जिस चीज के लिए आप दुआ कर रहे हैं वो कौमी मसला हो, आप यकीन जानिए उसका हल घुटनों के बल होकर दुआ करने में है। मुमकिन है जिस चीज के लिए आप दुआ कर रहे हैं वो कौमी नहीं बल्कि मुल्की मसला हो, मुल्की सतह पर वो प्रॉब्लम हो, यकीन जानिए उसका हल घुटनों के बल होकर दुआ करने में है। मुमकिन है जिस चीज़ के लिए आप दुआ कर रहे हैं वो शख्सी, कौमी और मुल्की भी नहीं बल्कि शायद वो आलमगीर मसला है। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, इन सारे मसलों का हल घुटनों के बल होकर दुआ करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने एक दिन लिखा था, दुआ कीजिए ताकि आपको जवाब मिले। ओहो, दुआ कीजिए ताकि आपको, दुआ करेंगे तो जवाब मिलेगा। उसने कहा था खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते, मांगो तो तुम्हें। अब दुआ कीजिए, प्लीज दुआ कीजिए। इनकरेज करना चाहता हूं, कलीसिया पाकिस्तान का जो इस वक्त इशू है, जो प्रॉब्लम है वो ये है, हमने दुआएं करवाना सीखी हैं, दुआएं करना नहीं सीखी हैं। लेकिन अब चर्च थोड़ा सा रुख बदल रहा है। अब कलीसियाओं में बेदारी आ रही है कि कलीसियाएं खुद ब खुद दुआएं करना शुरू हो गई हैं। अभी भी बहुत मेजॉरिटी जो है वो दुआएं करवाने ही के लिए जमा हो रहे हैं, लेकिन ओवरऑल एक चेंज है, एक रिवाइवल है कि अब हमें दुआएं करवानी नहीं है, अब हमें दुआएं करनी है। और सुनिए, जब आप दुआएं करना शुरू हो जाएंगे, खुदा आपके रास्ते सीधे करना शुरू कर देगा। जब आप दुआ करना शुरू कर देते हैं तो आप खुदा की पाक मर्जी को अपनी जिंदगी में और अपनी जिंदगी के वसीला से पूरा करना शुरू कर देते हैं। खास तौर पे जब आप बेगाना जुबानों में दुआ करते हैं तो अब आप दुआ नहीं कर रहे हैं, अब रूहुल कुद्स दुआ कर रहा है, और आपको नहीं पता कि आप क्या दुआ कर रहे हैं, लेकिन रूहुल कुद्स आपके वसीला से इस जमीन में अपनी पाक मर्जी को पूरा कर रहा है और खुदा की बादशाही को कायम कर रहा है। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, जब हमारी दुआया जिंदगी दुरुस्त हो जाएगी तो पाकिस्तानी चर्च मिशन का काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। हालेलुया। ये पोर्शन रुका हुआ है, इस पोर्शन में बरकत नहीं है, इस पोर्शन में खुदा की कुदरत अभी तक नजर नहीं आ रही है, और हम अभी भी वेस्टर्न मिशनरीज का वेट कर रहे हैं कि मगरबी दुनिया से गोरा आएगा और वो हमें इंजील सुनाएगा। नहीं, ये अब हमारी बारी है कि हम वहां जाएं और उन लोगों को इंजील सुनाएं। हालेलुया। और ये तब तक नहीं होगा जब तक हम दुआ करना नहीं सीखेंगे। अपने साथ वाले से कहिए, ये कलाम मेरे लिए है। आमीन, आमीन। सुनिए,
ایلیا دعا کر رہا ہے اور اس نے اپنے خادم کو بھیجا ہے، کس لیے؟ کہ اوپر جا کر سمندر کی طرف تو نظر کر۔ سو اس نے اوپر جا کر نظر کی اور کہا وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ممکن ہے کہ آپ کو فوراً آپ کی دعا کا جواب نہ ملے، یہ ممکن ہے آپ ڈس اپوائنٹ ہوں، یہ ممکن ہے آپ مایوس ہو جائیں۔ آپ کے میں تو دعا کر رہی تھی، میں تو دعا کر رہا تھا، ہم نے تو روزے بھی رکھے ہیں، ہم تو اپنی دہ یکی بھی دے رہے ہیں، ہم نے تو چندہ بھی دیا، ہم نے تو ایمان کے بیج بھی بوئے ہیں، لیکن ابھی تک جواب نہیں آ رہا۔ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں، اگر آپ دعا کرنا نہ چھوڑیں اور اگر آپ ایمان رکھیں تو جہاں کچھ بھی نہیں ہے وہیں پر سب کچھ ہوگا۔ ہاللیلویہ، وہیں پر سب کچھ ہوگا۔ میں پھر سے دوہرا رہا ہوں، وہیں پر سب کچھ ہوگا۔ ہاللیلویہ، وہیں پر سب کچھ ہوگا۔ جہاں کچھ بھی نہیں ہے وہیں پر سب کچھ ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ اس نے اپنے خادم کو بھیجا، کہتا ہے ذرا سمندر پر تو نظر کر۔ بائی دا وے، یہ سمندر پر کیوں بھیج رہا ہے؟ سمندر میں پانی ہے اور سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں، سمندر سے بادل بنیں گے، اور میں یہ بھی ایمان رکھتا ہوں اگر یہ اس کو کہیں صحرا کی طرف بھی بھیج دیتا نا تو بھی بارش آنی تھی، بارش نہیں رک سکتی تھی، کیونکہ ایک مرد خدا گھٹنوں کے بل ہے، دعا کر رہا ہے، دنیا سے لا تعلق ہے، اپنا سر اس نے گھٹنوں میں دیا ہوا ہے، پتھر بھی چبھ رہے ہیں لیکن وہ دعا کرنا نہیں چھوڑ رہا ہے۔ ہاللیلویہ۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں اپنے آپ کو درست کر رہا ہوں۔ لوگ مجھے اب میسج کرنا شروع ہو گئے ہیں، پاسٹر صاحب کوئی اپڈیٹ نہیں آ رہی فیس بک پہ، آپ فیس بک ابھی تک یوز کر رہے ہیں، اکاؤنٹ ٹھیک ہے، چیزیں ٹھیک ہیں، سب کچھ، آپ نظر نہیں آ رہے۔ میرا جواب یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے پوشیدہ کیا ہے، پوشیدہ کیا ہے۔ میری ساری لیڈز رک گئی ہیں، میرا پروفائل وزٹ نہیں ہو رہا، وہ سارے سٹیٹس آ رہے ہیں اس پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، لیکن میں یہ چاہتا ہوں میری لیڈ آسمان کے خدا کے ساتھ اور سٹرونگ ہو جائے اور بہتر ہو جائے، اور میں اپنے آپ پہ کام کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو ری وزٹ کیا ہے، میں نے اپنی دعائیہ زندگی کو ری فوکس کیا ہے، اور میں یہی آپ لوگوں کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کا پاسبان اپنی دعائیہ زندگی سے وہ تسلی بخش نہیں ہے، مطلب میں اگر اپنے آپ سے سیٹسفائی نہیں ہوں تو میں انکریج کروں گا کہ آپ بھی اپنی دعائیہ زندگی کو ری وزٹ کریں، پھر سے چیک کریں، ری فوکس کریں کہ کہاں پر آپ اور زیادہ جان مار سکتے ہیں۔ کہ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کلام میرے لیے ہے۔ آمین، آمین۔ ایلیا کہتا ہے جا ذرا سمندر پہ تو نظر کر۔ نوکر واپس آ کر کہتا ہے مالک وہاں کچھ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، سنیے اس بات کو دھیان سے، غور سے سنیے، وہ چیزیں جو آپ مانگ رہے ہیں وہ ظاہر نظر نہیں آ رہی ہیں، یہی ایمان ہے۔ یہی کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ایمان کن چیزوں کا ثبوت ہے؟ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ تو جب وہ چیزیں آپ نے دیکھ لی پھر ایمان نہیں ہے، لیکن جب تک وہ ظاہر نہ ہو جائیں وہ ایمان کی حالت ہے۔ سنیے، اس سے پیشتر کہ آپ کو وہ چیزیں ظاہری آنکھوں سے نظر آئیں، آپ ان چیزوں کو روحانی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیں۔
ہاللیلویا. اس سے پیشتر کہ وہ چیزیں جسمانی حالت میں نظر آئیں، آپ انہیں روحانی حالت میں دیکھنا شروع کر دیں. یہ ایلیا کے پاس واپس آئے، کہتے ہیں مالک وہاں کچھ بھی نہیں ہے. ایلیا نے کیا کہا؟ ایلیا نے یہ نہیں کہا اچھا کیا کریں پھر. ایلیا نے یہ نہیں کہا. ایلیا نے کہا جا 7 بار وزٹ کر، 7 بار جا. 7 بار پڑھیے ذرا. اس نے اوپر جا کر نظر کی اور کہا وہاں کچھ بھی نہیں ہے. اس نے کہا پھر 7 بار جا. کتنی بار؟ 7 بار. اور خدا کا شکر، یہ بھی مرد خدا ہی ہے. اس نے 7 چکر پورے کیے ہیں. پہلا لگا لیا تھا، دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر 6واں اور پھر 7واں. اور جب 7ویں بار گیا ہے تو اس سے وہیں پر جہاں کچھ بھی نہیں تھا وہاں اسے کچھ نظر آنا شروع ہو گیا ہے. ہاللیلویا. اس سے کچھ نظر آنا شروع ہو گیا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سم ٹائمز آپ کا معجزہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے. سم ٹائمز امیڈیٹلی ایٹ ونس ہو جاتا ہے، لیکن سم ٹائمز معجزہ آہستہ آہستہ وقوع میں آتا ہے. سم ٹائمز آپ کو ایک دم سے شفا مل جاتی ہے اور سم ٹائمز آپ کو آہستہ آہستہ شفا ملتی ہے. ہر ایک چیز بائبل مقدس میں ہے. ہاللیلویا. کچھ چیزیں ایک دم سے ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ٹائم لیتی ہیں، لیکن اس سب کچھ میں ایک چیز کامن ہے اور وہ ہماری پرسسٹنٹ پریئر ہے، ہماری لگاتار دعا ہے، ہماری نان سٹاپ دعا ہے. جب دعا نہیں رکے گی پھر خدا کا ہاتھ بھی نہیں رکے گا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اس نے دعا نہیں چھوڑی ہے. اس نے کہا 7 بار جا. اور جب وہ 7ویں بار گیا ہے تو پھر واپس آ کے جو رپورٹ دی ہے، اب رپورٹ یہ نہیں ہے کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے. اب رپورٹ یہ ہے کہ وہاں کچھ ہے. وہاں پر کچھ ہے. ہم چھوٹے تھے، میرے نانا وہ بڑے وہ شغلی کام کیا کرتے تھے. تو ایک دن وہ ہمارے گھر آئے اور مطلب وہ میرے اصلی نانا نہیں تھے. جب امی ابو اسلام آباد میں آئے 69 میں تو انہوں نے اپنے گھر میں پناہ دی تھی اور وہ مطلب امی کے پھر ابو بنے اور انہوں نے بھی نبھایا، امی نے بھی نبھایا. تو ایک دن وہ گھر آئے بیٹھے تھے تو وہ ایک شغل کی بات بتا رہے تھے. کہتے ہیں کہ ساڑھے گھر نہ پرونے آ گئے تو اب جو میزبان ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے کیا کھانا ہے. تو وہ شغل میں وہ بھی جو مہمان آئے تھے وہ بھی اسی طرح تھے شغلی. تو وہ بتائیں نا کہ کیا کھانا ہے. وہ کہتے ہیں کش کھانا ہے. کیا کھانا ہے؟ کش. اب پریشانی لگ گئی کہ یار کش کی پکائیے. اب جو بھی پکائیں گے وہ کہیں گے یہ کش تو ہے نہیں ہے. مطلب اسی تو کیا سی کہ کش کھانا ہے. اچھا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے تھوڑا جا ٹائم دیو اسی کش بنانے ہیں. انہوں نے کیا کیا جناب، وہ ایک وہ مٹی کی جو ہوتی ہے جس میں وہ دودھ وغیرہ بناتے ہیں، کارڈ، ہاں دیسی بندہ دیسی ہوں ہے. وہ مٹی کا برتن لیا، اس میں 2-3 موٹے موٹے ڈڈو پکڑے انہوں نے، وہ اس میں ڈال دیے، اوپر سے بند کر دیا اور ان کو رشتہ داروں کو بلا لیا. نے کہا کہ جی کچھ پکائیں گے لیکن ذرا اس میں چیک کریں کہ اس میں کیا ہے. وہ انہوں نے کھولا، انہوں نے کہا ویکھنا نہیں با ہاتھ پا کے چیک کرنا ہے کہ کی ہے. انہوں نے اوپر سے وہ کپڑا اتارا تو ہاتھ ڈالا تو وہ آگے سے مینڈک جو تھے اور ڈڈو چھالا مارن لگ پے تھے. وہ ہاتھ کھچیا فوراً، اوہ دیکھتے کچھ ہے. انہوں نے کہا یہی پکاواں گے. انہوں نے کہا نہیں کچھ نہ پکاؤ، تسی کوئی سبزی پکا لو. کہ ٹھیک ہے کام. تو بعض اوقات جو کچھ ہے نا وہ فنی بھی ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات وہ کچھ سیکھنے اور سکھانے کے. جہاں کچھ نہیں ہے
وہیں پر سب کچھ ہوگا. ہیلیلویا ہیلیلویا ہیلیلویا. سنیے اس نے کہا 7 بار جا, اور جب وہ 7ویں بار گیا ہے تو کہتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بادل, کیا سائز ہے اس کا؟ ہاتھ کے برابر ہے. اب آپ نے کبھی جہاز دیکھا ہے؟ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ بہت بڑا, شاید اس پوری بلڈنگ میں بھی نہ آ سکے, اتنے اس کے پر پھیلے ہوتے ہیں, اتنا اس کا حجم ہوتا ہے. میں نے 380 بس جو ہے ان کی لیٹسٹ بس, اس میں سفر کیا ہے. وہ ڈبل ڈیکر ہے, نیچے بھی ہے اور اوپر بھی, مطلب وہ بہت بڑی بلا ہے ایکچولی. اس میں سفر کیا ہے میں نے. تو وہ جب آپ اس کے اندر جاتے ہیں تو آپ چلتے ہی جاتے ہیں, چلتے ہی جاتے ہیں, چلتے ہی جاتے ہیں, جہاز اندروں اندر ہی ختم نہیں ہو رہا. اور لیکن جب آسمان پر جاتا ہے تو وہ کتنا سا نظر آتا ہے. کسی ایک شگلی نے دوسری شگلی سے پوچھا جہاز کو رنگ کب کرتے ہیں؟ اینا وڈا جہاز ہے رنگ کنج کر دے. کہنا جدو اتنے جانا ہے تو چھوٹا ہو جاتا وہ تو رنگ کر لیندے نے. یا بیوقوفا, اتنے کس طرح جائے گا بندہ رنگ کرنے لئے, وہ تو اتنی سپیڈ سے چل رہا ہے. تو جہاز زمین پر اگر آ جائے تو کتنا بڑا ہے, لیکن جب دور ہے آسمان پر ہے تو وہ بہت چھوٹا سا ہے. سنیے اس چیز کو سمجھیے ذرا. یہ بادل اسے کہاں نظر آ رہے ہیں؟ آسمان پر نظر آ رہے ہیں, سمندر میں نظر آ رہے ہیں. اور اس نے اپنا آئیڈیا لگایا ہوگا کہ وہ دور بادل ہیں اور وہ تقریباً میرے ہاتھ جتنے ہیں. اس نے پوری رپورٹ آ کر دی ہے, بادل آ گئے ہیں, ان کا سائز یہ ہے, سمندر پر ہیں, نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. ایلیا میں تجھے پوری رپورٹ دینا چاہتا ہوں. لیکن یہ شخص اس بات سے ناواقف تھا کہ وہ جو دور, میلوں دور, کوسوں دور چھوٹا سا نظر آ رہا ہے وہ ایک بہت بڑی گھٹا ہے, ایک بہت بڑا بادل ہے جس میں بہت سی بارش ہے, جس میں بہت سا پانی ہے. اور وہ پانی اور وہ بارش اب ہماری ہی طرف بڑا چلا آ رہا ہے. ہیلیلویا. سنیے ذرا ایلیا کا رسپانس دیکھیں. اور 44ویں آیت میں, اور 7ویں مرتبہ اس نے کہا دیکھ ایک چھوٹا سا بادل آدمی کے ہاتھ کے برابر سمندر میں سے اٹھا ہے. تب اس نے کہا جا اور اخیب سے کہہ کہ اپنا رتھ تیار کرا کے نیچے اتر جا تاکہ بارش تجھے روک نہ لے. بادل کتنا سا ہے؟ ہاتھ جتنا ہے. ہاتھ جتنا بادل تو اگر میہ برسائے گا تو یہ ٹیبل بھی پورا گیلا نہیں ہوگا. لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے اخیب سے کہہ کہ اب پہاڑ سے نیچے اترنا شروع کرے, اپنا رتھ کس لے, کیونکہ بارش اتنی تیز ہونی ہے کہ کہیں بارش اسے روک نہ لے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اگر آپ کے ٹیسٹ میں 0.1% بھی مائنس ہو گیا ہے, نیگیٹو آ گیا ہے, آپ یقین کیجئے کہ آپ کے ٹیسٹ 100% نیگیٹو ہو جائیں گے. آپ کا بادل ہاتھ کے جتنا ہے, لیکن بارش اور آندھی اور خدا کی قدرت اس میں اس قدر پنہا ہے کہ آپ کی پیمائش سے, آپ کی میجرمنٹ سے سب کچھ باہر ہے. جہاں کچھ نہیں ہے وہیں سب کچھ ہوگا. ہیلیلویا. اس سے کہا ہے اتنا ہی کافی ہے, اتنا ہی کافی ہے, اور وہی بڑھتا چلا جائے گا. ہیلیلویا. وہی بڑھتا چلا جائے گا. سنیے ذرا, اور تھوڑی ہی دیر میں آسمان گھٹا اور آندھی سے, بادل کتنا سا تھا؟ اثرات کتنے بڑے ہیں. تھوڑی ہی دیر میں آسمان کیا ہو گیا ہے؟ گھٹا اور آندھی سے کالے رنگ کا آسمان ہو گیا. بادل تو ہاتھ جتنا تھا. شاید یہ ہاتھ, اس کو بھی وہ یہودی ہے, اس کو بھی ہاتھ, اصل میں ہاتھ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں. ایک ہاتھ جب پیمائش کرتے ہیں یہاں سے یہاں تک, یہ ایک ہاتھ ہے. اتنا بھی ہو اگر تو کتنا چوڑا کتنا لمبا ہے یہ. لیکن جب بڑھنے لگا ہے تو پھر
پورا آسمان جو ہے وہ کالا سیاہ ہو گیا ہے، گھٹا آ گئی ہے، آندھی آ گئی ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں اس سب کچھ کی بنیاد کیا ہے؟ دعا ہے، دعا ہے۔ میں آپ کا حوصلہ بڑھانا چاہتا ہوں۔ ممکن ہے آپ کی پوری شفا قائم نہیں ہوئی ہے، لیکن تھوڑا سا کام شروع ہو گیا ہے، آپ بہتر فیل کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ یقین کیجئے، ایمان رکھیے، کامل شفا خدا کی طرف سے ملے گی۔ ممکن ہے آپ کی جاب میں، آپ کی روزگار میں، آپ کی نوکری میں تھوڑا سا انکریمنٹ آیا ہے، تھوڑی سی سیلری بڑھی ہے، لیکن یقین جانیے اگر خدا اس کے ساتھ ہے وہ تھوڑا بھی بہت ہو جائے گا، اور آپ اسے کھاتے کھاتے استعمال کرتے کرتے تھک جائیں گے، لیکن وہ ختم نہیں ہوگا۔ ہیلیلویا۔ جہاں کچھ نہیں ہے وہیں سب۔ ہیلیلویا۔ تھوڑی ہی دیر میں آسمان گھٹا اور آندھی سے سیاہ ہو گیا، اور تھوڑی سی بارش ہوئی۔ جی، آپ کی بائبل کھلی ہے؟ کون سی بارش؟ بائبل کیا کہہ رہی ہے؟ بڑی بارش ہوئی۔ میں آپ کو جگانا چاہ رہا ہوں ساتھ ساتھ۔ آسمان سیاہ ہو گیا اور بڑی بارش ہوئی، اور اخیب سوار ہو کر یزرعیل کو چلا، اور خداوند کا ہاتھ ایلیا پر تھا۔ او ہیلیلویا۔ خداوند کا ہاتھ کس پر ہے؟ ایلیا پر ہے۔ اور ایلیا نے کیا کیا؟ ایلیا نے اپنی کمر کس لی ہے۔ پچھلے سنڈے ہم نے یہی سیکھا تھا، کمر بند، کمر کسنا۔ اس نے اپنی کمر کس لی ہے، اور جب کمر کسی ہے تو لکھا ہے اور اخیب کے آگے آگے یزرعیل کے مدخل تک دوڑا چلا گیا۔ اب جو اخیب ہے یہ بیسیکلی رتھ پہ جا رہا ہے، یہ گھوڑوں پر ہے، اور ایلیا تو پیدل چل رہا ہے، پیدل دوڑ رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر خداوند کا ہاتھ آپ پر ہے، آپ اپنے سٹاف، اپنے کولیگز میں سے آگے نکل جائیں گے، آپ ترقی کریں گے، آپ افزوں ہوں گے، آپ باقی خدام سے، باقی خادموں سے، باقی لیڈرز میں سے آگے نکل جائیں گے، اگر خدا کا ہاتھ آپ پر ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ آپ یقین کیجئے کہ خداوند آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ جہاں کچھ نہیں ہے وہیں سب کچھ ہوگا۔ آمین، آمین۔ جہاں کچھ نہیں ہے وہیں۔ ممکن ہے آپ اپنے شوہر کے لیے دعا کر رہے ہیں، ممکن ہے آپ اپنی بیوی کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور فی الوقت وہ بدل نہیں رہے ہیں، کوئی چینج نظر نہیں آ رہا، فطرت نہیں بدل رہی، جھوٹ وہی ہے، دھوکہ وہی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ کا سر آپ کے گھٹنوں میں رہے، اگر آپ دعا میں لگاتار جڑے رہیں، ایک وقت آئے گا آپ کا شوہر، آپ کی بیوی آپ کے ساتھ خدا کی بارگاہوں میں کھڑے ہو جائیں گے، اور آپ دونوں مل کر خدا کی شکر گزاری کریں گے۔ ہیلیلویا۔ جہاں کچھ نہیں ہے وہیں سب کچھ ہوگا، وہیں سب کچھ ہوگا۔ میرے ساتھ ذرا ایک اور ریفرنس نکالیے، مرکز کی انجیل 9واں باب۔ یہاں پر ایک شخص کا ذکر ہے جس کے بیٹے میں بدرو ہے۔ 17ویں آیت سے پڑھنے لگا ہوں۔ اور بھیڑ میں سے ایک نے اسے جواب دیا، اے استاد، میں اپنے بیٹے کو جس میں گونگی روح ہے تیرے پاس لایا تھا، وہ جہاں اسے پکڑتی ہے پٹک دیتی ہے، اور وہ کف بھر لاتا اور دانت پیستا اور سوکھتا جاتا ہے، اور میں نے تیرے شاگردوں سے کہا تھا کہ وہ اسے نکال دیں مگر وہ نہ نکال سکے۔ اس نے جواب میں ان سے کہا، اے بے اعتقاد قوم، میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا، کب تک تمہاری برداشت کروں گا، اسے میرے پاس لاؤ۔ بس وہ اسے اس کے پاس لائے، اور جب اس نے اسے دیکھا تو فی الفور روح نے
اسے مروڑا اور وہ زمین پر گرا اور کف بھر لا کر لوٹنے لگا۔ اس نے اس کے باپ سے پوچھا یہ اس کو کتنی مدت سے ہے؟ اس نے کہا بچپن ہی سے، اور اس نے اکثر اسے آگ اور پانی میں ڈالا تاکہ اسے ہلاک کرے، لیکن اگر تو کچھ کر سکتا ہے، لیکن اگر تو کچھ کر سکتا ہے۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ خداوند کو کہہ رہا ہے، خداوند کو کہہ رہا ہے۔ سنیے، کہتا ہے اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو ہم پر ترس کھا کر ہماری مدد کر۔ یسوع نے اس سے کہا کیا اگر تو کر سکتا ہے؟ اگر، جواب دیکھیے کیا ہے، جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے، جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے، او ہیلیلویا، جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے، جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ہیلیلویا! کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اور یہ شوکت صدیق نہیں کہہ رہا، یہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری کہہ رہا ہے، جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ جہاں کچھ نہیں ہے وہیں پر سب کچھ ہوگا۔ ہیلیلویا! جہاں کچھ نہیں ہے وہیں پر سب کچھ ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ دو چیزیں ہیں، نمبر ایک ہم اپنی دعائے زندگی کو درست کر لیں، اور نمبر دو خداوند پر اعتماد ایمان رکھنا شروع کر دیں۔ بلند آواز سے کہیے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ کلام میرے لیے ہے؟ جہاں کچھ نہیں ہے وہیں پر سب کچھ ہوگا، وہیں پر سب کچھ ہوگا۔ یہ شخص کہتا ہے اگر تو کچھ کر سکتا ہے۔ آپ شوکت صدیق کے پاس تھوڑے ہی آئے ہیں، پر سب جو کو پیسے آ جاتے دے دیتے، انہیں تو کہنا نہیں۔ لیکن جب خداوند کے پاس گیا ہے تو اس سے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو بھی میں شکر گزاری کرتا ہوں کہ اس نے یہ سوال کیا، اور آگے سے جو جواب آیا ہے وہ آپ کے اور میرے لیے بھی ہے۔ جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے آپ سوئے ہوئے ہیں یا جاگ رہے ہیں؟ اس کے لیے شاباش، اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اپنے ساتھ والے کا کندھا ہلائیے اور کہیے یہ کلام آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے سب کچھ ہو جائے گا۔ جہاں کچھ نہیں ہے وہاں سب کچھ ہوگا۔ بلند آواز سے کہیے جہاں کچھ نہیں ہے وہاں سب کچھ ہوگا۔ بلند آواز سے کہیے جہاں کچھ نہیں ہے وہاں سب کچھ ہوگا۔ جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے، جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ہیلیلویا! ہیلیلویا! ایک اور ریفرنس دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم دعا کریں گے۔ لوکا کی انجیل نکالیے اور 5واں باب نکالیے۔ یہ وہ وقت ہے جب شمعون اور اس کے سارے ساتھی انہوں نے رات بھر محنت کی، اور اب یہ تھک کر آ گئے ہیں، واپس آ گئے ہیں، اور یہ اپنے جال دھو رہے ہیں، فولڈ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے پروجیکٹ کو، مچھلیاں پکڑنے کے کام کو ختم کر دیا ہے، اور خداوند اسی کی کشتی میں آن کھڑا ہوا ہے، اور خداوند کہتا ہے کنارے سے ذرا ہٹا لے چل۔ اور یہ جب کنارے سے ہٹا کر لے گیا ہے تو خداوند نے اس کی کشتی میں پہلے کھڑے ہو کر کلام سنایا ہے، اور اب جب کلام سنایا ہے تو کہتا ہے کہ اب ذرا گہرے میں لے چل۔ جب گہرے میں لے گئے ہیں
تو خداوند نے کہا ہے کہ کیا کہا خداوند نے؟ جال ڈال۔ میں شکر گزار ہوں کہ پترس نے سچ سچ خداوند کو بتا دیا۔ کہتا ہے شمعون نے جواب میں کہا، 5ویں آیت، لوکا 5واں باب 5ویں آیت، شمعون نے جواب میں کہا، استاد ہم نے رات بھر محنت کی اور رات بھر محنت کی اور کچھ ہاتھ میں۔ یہ ممکن ہے آپ کی محنت کا جواب آپ کو فوری طور پر، یہ ممکن ہے، یہ ممکن آپ محنت کریں اور آپ کو آسمانوں سے اجر نہ ملے، یہ ممکن ہے۔ یہ ممکن آپ دعائیں کریں اور فوراً آپ کو دعاؤں کا جواب نہ ملے، یہ ممکن ہے۔ لیکن اگر آپ کا سر آپ کے گھٹنوں میں رہے تو وہ جگہ جو خالی تھی وہیں پر بادل ظاہر ہو جائے گا، وہیں پر بادل ایک آندھی بن جائے گی، گھٹا بن جائے گی، اور وہیں پر سارا آسمان سیاہ ہو جائے گا اگر آپ کا سر آپ کے گھٹنوں میں رہے۔ جہاں کچھ نہیں ہے وہیں سب کچھ ہوگا۔ ہاللیلویا۔ کہیے کہ یہ کلام میرے لیے ہے۔ شمعون کہتے ہیں خداوند ساری رات محنت کی ہے مگر کچھ ہاتھ۔ اگر آپ میں سے کسی کی ایسی حالت ہے، اگلا حصہ آپ کے لیے ہے۔ شمعون کہتا ہے مگر ایک شخص ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے میں تیرے شاگردوں کے پاس لایا تھا، یہ کچھ نہیں کر سکے، لیکن اگر تو کچھ کر سکتا ہے۔ ایک شخص ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو کچھ کر سکتا ہے۔ ایک شخص ہے وہ کہہ رہا ہے خداوند بڑی محنت کی ہے، ساری رات لگائی ہے، کچھ ہاتھ نہیں آیا، مگر ہاللیلویا، مگر ایک انگریزی کی کہاوت ہے، وہ 2 جملے انہوں نے جوڑا اور بڑی زبردست سیکھنے کی بات ہے۔ لکھا ہے آئی لو یو اور آگے لکھا تھا بٹ، اور ایک جملہ تھا اس کے کمپیریزن، بٹ آئی لو یو۔ اس کا مطلب یہ ہے میں تجھ سے پیار تو کرتا ہوں لیکن، اور دوسرا جملہ یہ ہے لیکن میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ تو خدا کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں سمجھ آئی نا؟ گل انگریزی دی سی، کوئی گل نہیں، میں پھر سمجھانا۔ اگر خدا کے سامنے آپ کھڑے ہوں اور اس سے کہیں خدا میں تجھ سے پیار تو کرتا ہوں لیکن، یا دوسرا جملہ یہ ہے لیکن میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، کون سا جملہ خدا کے لیے ہے؟ کون سا جملہ خدا کے لیے ہے؟ ہاں، دوسرے والا۔ لیکن اس کا مطلب ہے خدا جتی ملے نہ ملے، ہاللیلویا، اس کا مطلب ہے خدا اولاد ہو نہ ہو میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے خدا جاب ملے یا نہ ملے میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے مجھے صحت ملے یا نہ ملے میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے مجھے روپے ملے یا نہ ملے میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے میرا قد لمبا ہو یا نہ ہو میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے مجھے بیوی میرے مرضی کی ملے یا نہ ملے میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ میرا شوہر خوبصورت ہے یا نہیں ہے میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ خداوند میری مرضی کے مطابق چیزیں ہو یا نہ ہو لیکن میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ ہاللیلویا، لیکن میں تجھ سے پیار کرتا، حالات میری مرضی کے موافق ہیں یا نہیں ہیں لیکن میں تجھ سے۔ یہ ویلیو ہے محبت کی۔
میں تجھ سے پیار تو کرتا ہوں خدا، لیکن گرمی میں نہیں بیٹھا جاتا چرچ میں. خدا میں تجھ سے پیار تو کرتا ہوں لیکن گلیاں بڑی خراب ہیں. خدا میں تجھ سے پیار تو کرتا ہوں لیکن وہ نا پادری صاحب کلام بڑا لمبا سناتے ہیں. خدا کہتے انہوں نے سوٹی مار، کوئی انہوں نے ٹھیک کر. نہیں، کلام دے وسیلے تینوں ٹھیک کرنا ہے، انہوں نے نہیں کرنا. وہ آپ ہی ٹھیک ہو رہا بندہ، خدا دے قدمہ چ بہ رہا ہے، بندہ بن رہا ہے. آپ کو جو لیکن ہے اس کے بعد کی جو تصویر ہے نا وہ سپر ہونی چاہیے. کہتا ہے ساری رات محنت کی ہے مگر الفاظ کیا ہیں؟ تیرے کہنے سے کچھ ہاتھ نہیں آیا مگر تیرے کہنے سے. جال، او ہیلیلویا، مگر تیرے کہنے سے کیا کرتا ہوں؟ تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں. اور دیکھیے ذرا یہ کیا، اور وہ مچھلیوں کا بڑا غول گھیر لائے اور ان کے جال، او ہو، ان کے جال. یہی وہ جھیل تھی جہاں پر کچھ بھی، اور یہی وہ جھیل ہے جہاں پر اب مچھلیوں کی اتنی کثرت ہے کہ جال، جہاں کچھ نہیں ہے، جہاں کچھ نہیں ہے. کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ کلام میرے لیے ہے؟ جہاں کچھ نہیں ہے وہیں سب کچھ ہوگا. کیا آپ ایمان لاتے ہیں اس کلام پر؟ آپ سمجھتے ہیں یہ کلام آپ کے لیے ہے؟ آئیے ایک آخری ریفرنس دیکھتے ہیں، کیسے یہ سب کچھ ممکن ہو جائے گا. جہاں کچھ نہیں ہے وہیں سب کچھ ہوگا، مگر کیسے؟ یوحنا کی انجیل 14واں باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت لکھا ہے، اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا. کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ کس سے کہہ رہا ہے؟ کس سے کہہ رہا ہے؟ ہم سے کہہ رہا ہے. اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے. اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ بھید ہے، یہ وہ مہر ہے جسے ہم نے استعمال کرنا ہے. اکثر چیکس لے کر جائیں نا تو صرف سائن ہونا، جو کمپنیز کے چیکس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی سٹیمپ لگوا کر لائیں، مہر نہیں ہے اس پہ. وہ جاتے ہیں پھر مہر لگوا کے پھر بینک میں آتے ہیں، پھر پیش کرتے ہیں چیک، تو پھر چیک کیش ہو جاتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کی اور میری دعائیں 100% ریجیکٹ ہو سکتی ہیں اگر ہماری دعاؤں پر یسوع نام کی مہر نہ لگے. اور اس کے ساتھ میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، ہماری دعائیں 100% سنی جائیں گی اگر ہماری دعاؤں پر یسوع نام کی مہر لگ جائے. اور مہر کیسے لگنی ہے؟ آپ اپنی دعاؤں کے اختتام پر ہر ایک دعا جو آپ کریں، ہر ایک دعا جو آپ مانگیں، اس کے اختتام پر آپ بے شک کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں، یہی ہمیں سکھایا گیا ہے، لیکن اسے اور سندی کیجئے اور پختہ ہو جائیں اس بات میں کہ ہر ایک دعا کے اختتام پر آپ کو یہ کہنا ہے، اے باپ یہ دعا ہم تیرے بیٹے یسوع کے نام سے مانگتے اور ایمان سے پا لیتے ہیں. آپ یقین کیجئے وہ دعا زمین سے آسمان پر چلی جائے گی اور پھر آسمانوں سے آپ کو جواب ملے گا. جو کچھ میرے نام سے. او ہیلیلویا. کس کے نام سے؟ یسوع کے نام سے. یہ وہ مہر ہے. سنیے، ہماری دعائیں اس لیے نہیں سنی جاتی ہیں کہ ہم بڑے راست باز ہیں، نہیں،
ہماری دعائیں اس لیے سنی جاتی ہیں کہ ہم یسوع نام سے دعا مانگتے ہیں، اور اس نے کہا تھا جو کچھ میرے نام سے باپ سے مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا۔ کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا مقام، کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسی سچویشن ہے جہاں کچھ بھی نہیں ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جہاں کچھ بھی نہیں ہے وہیں سب کچھ ہوگا، وہیں سب کچھ ہوگا۔ آئیے سب اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ ہیلیلویا۔ جہاں کچھ بھی نہیں ہے وہیں سب کچھ ہوگا۔ سب اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ او ہیلیلویا۔ ربا ربا سانڈرا ٹی کرارا رپو سانڈرا ڈی رارا پاسادے ری رارا سالا رپا رارا پاسادے دے دے کھیرے رے بے رے رے بے سیدے دی دو دیو کوریا ربا ساندے دے دیا۔ یس ایبروس ترالا ربا راسار درے 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 کر درے آبردرو بو ساندرے دے دے ریا۔ میں کچھ دیواروں کو جو خستہ حالت میں تھی انہیں پھر سے بنتے دیکھ رہا ہوں، دیواروں کو پھر سے بنتے دیکھ رہا ہوں۔ جہاں کچھ نہیں ہے وہیں سب کچھ ہوگا، جہاں کچھ نہیں ہے وہیں سب کچھ ہوگا۔ آئیے اپنے ہاتھ اٹھائیے اور دعا کرنا شروع کیجیے۔ شمعون کہتے ہیں ساری رات محنت کی ہے مگر کچھ ہاتھ نہیں آیا، مگر تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں۔ میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں چرچ، میرے بیٹوں میری بیٹیوں، آپ بھی جو آن لائن سن رہے ہیں، میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، خداوند کے کہنے سے ایک بار پھر جال ڈالیے، خداوند کے کہنے سے ایک بار پھر جال ڈالیے، خداوند کے کہنے سے ایک بار پھر محنت کیجیے۔ آج اس کلام کے وسیلہ سے ایک بار پھر موٹیویٹ ہو جائیں، ایک بار پھر انکریج ہو جائیں۔ آپ کی دعائیں آسمانوں پر سنی جائیں گی، اور جہاں کچھ نہیں ہے وہیں سب کچھ ہوگا۔ ہیلیلویا۔ جہاں کچھ نہیں ہے وہیں سب کچھ ہوگا۔ پھر سے یس اپنی آواز اٹھائیے، اپنی آواز اٹھائیے خدا کے حضور میں، آگے سے پیچھے تک ہر ایک دبربا بوررابا شاندریا، پیچھے تک آواز اٹھائیے۔ جہاں کچھ نہیں ہے وہیں سب کچھ ہوگا، جہاں کچھ نہیں ہے وہیں سب کچھ ہوگا۔ آسمان پر بادل ہاتھ کی مانند نظر آنا شروع ہو گیا ہے، ہاتھ کی مانند بادل نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ یہی بادل آندھی بن جائے گی، یہی بادل گھٹا بن جائے گا، یہی بادل پورے آسمان کو سیاہ کر دے گا۔ آپ نے جال پھر سے ڈالنا ہے، جال پھر سے ڈالنا ہے، جال پھر سے ڈالنا ہے۔ تھینک یو جیسس، تھینک یو جیسس۔ آئیے سب اپنے ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائیے، سب اپنے ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائیے، رے رو رو کو رو بو شا دو دو دو، اور اپنا منہ کھولیے اور دعا کیجیے۔ ایمان سے چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیجیے، 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 شروع کر دیجیے، شروع کر دیجیے ایمان سے۔ کہ بروش اٹلو کو لیبریڈنٹو کلوروبو شامبا پارابا شادے شادہ دے۔ جو کچھ میرے نام سے مانگو گے، میری بیٹی میرے بیٹے، یہ وقت ہے کہ خدا سے مانگ لیا جائے، یہ وقت ہے اپنا منہ کھولا جائے، دعا کی جائے۔ جہاں کچھ نہیں ہے وہیں سب کچھ ہوگا، جہاں کچھ نہیں ہے وہیں سب کچھ ہوگا۔ یہ کلام ہے آج کے صبح آپ کے لیے۔ جہاں کچھ نظر نہیں آ رہا وہیں سب کچھ ظاہر ہوگا، وہیں سب کچھ ظاہر ہوگا۔ اے باپ، میں یسوع مسیح کے نام سے
تیرے اس کلام کو کلیسیا میں جو لوگ آن لائن دیکھ رہے ہیں ہر ایک کی زندگی میں ریلیز کرتا ہوں. جہاں کچھ نہیں ہے وہیں پر سب کچھ ہو خدا, وہیں پر سب کچھ ہو خدا, وہیں پر سب کچھ ہو خدا. اور اب آپ میں دعا کرتا ہوں تیرے کلام کی قدرت کے وسیلہ سے جتنے لوگ اس کلام کو, اس دعا کو سن رہے ہیں خدا, ہر ایک کی زندگی میں میریکلز ہونا شروع ہو جائیں, ازدواج میں معجزے ہونا شروع ہو جائیں, فائنینسز میں معجزے ہونا شروع ہو جائیں, بیابان میں راہ پیدا ہو جائے اور صحرا میں ندیاں جاری ہو جائیں. خدا اے باپ میں دعا کرتا ہوں تیرے کلام کے وسیلہ سے رکے ہوئے کام بننا شروع ہو جائیں, بیٹیوں کے رشتے آنا شروع ہو جائیں, بیٹوں کے رشتے آنا شروع ہو جائیں. وہ بچے جو لگاتار اپنی تعلیمی میدان میں فیل ہو رہے ہیں وہ یسوع مسیح کے نام سے کامیاب ہونا شروع ہو جائیں. اے باپ وہ لوگ جب بیماری سے لڑ رہے ہیں, کینسر سے, شوگر سے, بلڈ پریشر سے لڑ رہے ہیں, اے خدا میں منت کرتا ہوں ان کے ٹیسٹ نارمل ہو جائیں خدا, ان کی بیماریاں ان کے بدنوں کو چھوڑ جائیں یسوع کے نام سے. خدا تیرے بچے جانے کہ تو نے شفا دی ہے. اے خدا گل یاسمین کے لیے خدا جو پچھلے 12 مہینے سے بیمار ہے, اے باپ ہم اس مسلم بیٹی کے لیے تیری شفا کو ریلیز کرتے ہیں, تیری شفا کو بھیجتے ہیں خدا. اس کا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے خدا, اس کے بدن میں آرام آ جائے خدا, کاروبار کی خرابی جاتی رہے یسوع کے نام سے. خدا یہ گھرانہ جانے کہ تو ہی خدا ہے اور تیرے سوا کوئی نہیں ہے. اے باپ اس خاندان پر تیری برکت ہو. آج کی ساری عبادت کا سارا جلال ہم تیرے قدوس نام کو دیتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے. آمین آمین آمین.